لیکن کارڈ نہیں دیا گیا بلکہ اس کے بعد ہمیں ڈیٹا دیا گیا، وہ بھی ایڈیٹڈ، آ کے ہمارے ہی کیمرے پہ آپ انٹرویو کریں گے، کیمرہ ٹیم جو ہے وہ نہیں الاؤڈ۔ یہ جو کوشچن تھا وہ بھی نکال دیا گیا، صرف یہ کیا گیا کہ پکچرز کس نے لیک کی، وہ بچوں نے خود ہی کر دی، جوابات اس کے موجود نہیں تھے، یا تو سوالات ہی کاٹ دیے گئے تھے۔ ہم لوگ کراچی جا رہے تھے رشتہ لینے، لیکن راستے میں بچی نے منع کر دیا پب جی کے اوپر۔ کچھ دن پہلا گئے تھے رشتہ مانگنے۔ السلام علیکم ویورز، دس از ہنا محمود، اور میں بھی آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے میرا جو ہے انٹرویو دیکھا ہو جو کہ ظہیر کی فیملی کا تھا، اور ایک انٹرویو میں نے اپنے اس چینل کے لیے کیا، پاکستان ایکسکلوسیو کے لیے، اور ایک انٹرویو جو تھا وہ کنڈکٹ کیا گیا ایک نیشنل چینل کے لیے جو کہ اس کے اوپر آن ایئر ہوا۔ اور بہت سے لوگوں نے یہ کوشچن کیا کہ یہ بہت ہی ایڈیٹڈ پروگرام ہے، اس میں اتنے کٹس کیوں لگائے گئے ہیں، واز دیٹ پلانٹیڈ؟ تو میں نے سوچا کہ ایک جو ساری حقیقت تھی اور تمام سچویشن تھی اس سے آگاہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ سیکنڈلی کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے سخت سوال کیوں نہیں کیے، آپ نے ان کا انٹرویو کیا ہی کیوں؟ تو فرسٹ آف آل سخت سوالات پوچھنا ایک جرنلسٹ کا یا ایک اینکر کا کام نہیں ہوتا، میرا کام ہوتا ہے انفارمیشن نکلوانا، کہ جتنا میکسیمم ہم ان سے پتہ کر سکیں کسی چیز کے بارے میں، کسی سچویشن کے بارے میں، وہ ہم پتہ کریں۔ تو فیصلہ کرنا، جج کرنا عدالت کا کام ہے، اور سختی سے پوچھنا پولیس کا کام ہے۔ جو میرا کام تھا کہ میں نے ان سے ساری تمام تر تفصیلات نکلوانی تھی، وہ میں نے ٹرائی کیا، اور جس حد تک کامیاب میں ہو سکی وہ آپ نے دیکھا۔ تو کچھ باتیں تھیں جو کلیئر کرنا ضروری تھی۔ فرسٹ آف آل اس میں اس قدر کٹس اور ایڈیٹنگ اس لیے تھی کیونکہ ایک سورس کے تھرو ہم نے ان کا انٹرویو کیا، اور ہمیں اپنا کیمرہ یا کیمرہ مین یا کیمرہ ٹیم جو ہوتی ہے وہ لے کے جانا الاؤڈ نہیں تھی۔ صرف ایک پرسن کو الاؤ کیا گیا کہ آپ آئیں، آ کے ہمارے ہی کیمرے پہ آپ انٹرویو کریں گے، کیمرہ ٹیم جو ہے وہ نہیں الاؤڈ۔ میں وہاں پر گئی انٹرویو کرنے، ہماری جو ٹیم تھی وہ باہر ہی ویٹ کرتی رہی تھوڑے فاصلے پر۔ اس کے بعد جب ہم نے انٹرویو کیا تو بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو ہمیں اس میں جوابات اس کے موجود نہیں تھے، یا تو سوالات ہی کاٹ دیے گئے تھے، یا پھر جو ان کا جواب تھا یا میرا سوال تھا یا بعد میں جو ایکسپلینیشن دی گئی کہ یہ اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے ہوتا ہے، تو وہ کاٹ دیا گیا تھا۔ اس لیے اس میں آپ کو کافی سارے جمپس بھی نظر آئے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ اب میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کے بارے میں تمام تر جو صورتحال تھی اس سے آگاہ کروں کہ اصل میں وہاں پر ہوا کیا۔ انٹرویو ہونے کے بعد جو کہ انہی کے کیمرہ میں ریکارڈ کیا گیا، بات یہ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ کارڈ دیں گے اور کارڈ ہم لے کے آئیں گے، لیکن کارڈ نہیں دیا گیا بلکہ اس کے بعد ہمیں ڈیٹا دیا گیا، وہ بھی ایڈیٹڈ، کہ یہ 30 منٹس کا ڈیٹا ہے، یو کین اپلوڈ دیٹ۔ اور اس میں بہت ساری چیزیں جو تھی وہ موجود نہیں تھی، لیکن اب جو کچھ کیا نہیں جا سکتا تھا اس بارے میں۔ سب سے پہلے بات کا آغاز میں نے یہاں سے کیا کہ آپ رہتے کہاں پہ ہیں، چلیں یہاں تو لاہور میں رینٹ پہ رہ رہے ہیں، تو پیچھے آپ کی زمینیں کہاں ہیں، آپ کا سسرال کہاں ہے، آپ کا مائکہ کہاں ہے؟ تو جو نور بی بی تھی ان کا کہنا تھا کہ پاک پتن حویلی لکھا کے رہائشی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نکاح کے بعد جب اس بچی کا اور ظہیر کا نکاح ہوا تو سب جو ہے پاک پتن ہی چلے گئے تھے، جب بہت زیادہ لوکیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور لوکیٹ نہیں ہو پا رہے تھے۔ پھر میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا 3 بیٹے ہیں اور تینوں شادی شدہ ہیں۔ بڑا بیٹا جو ہے وہ جونیئر کلرک ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں۔ درمیانہ بیٹا قدیر ہے، وہ بھی جاب کرے گا، یونیورسٹی میں اپلیکیشن دے رکھی ہے، جبکہ تیسرا بیٹا ظہیر ہے، اور ظہیر کی اس بچی سے شادی ہوئی ہے، اور ڈاکٹر انہوں نے کہا تھا کہ میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ ڈاکٹر بن رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ کون سی یونیورسٹی میں ڈاکٹر بن رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا، تو وہ FSc جو پری میڈیکل آئی گیس کر رہا تھا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ حفیظ سینٹر میں جو شاپ تھی جہاں پہ آپ نے یہ کہا تھا، یا پھر جو ظہیر ہے اس نے یہ کہا تھا کہ میں یہ شاپ ہے میری اور یہاں پر میں کام کرتا ہوں، کچھ یوٹیوبرز وہاں پر گئے تو وہ جو شاپ تھی وہ موجود نہیں تھی۔ تو ان کی والدہ کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو لڑکا تھا جس کے پاس وہ کام کرتا تھا، ہی واز اے فرینڈ آف ظہیر، اور اس نے جو ہے پہچاننے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ واقعہ پیش آ گیا تھا۔ تو پھر میں نے ظہیر کی والدہ سے یہ پوچھا کہ آپ کو پتہ تھا بچی کا رابطہ ہے آپ کے بیٹے سے، آپ نے منع نہیں کیا؟ کیونکہ ہمارے بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے، جیسے ہمارا کلچر ہے کہ بچے آپس میں کیوں بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بالکل نہیں پتہ تھا کہ ان کا کوئی رابطہ ہے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک دم سے جب بچی لاہور پہنچی تو ہمیں پھر ہی پتہ چلا۔ پھر نیکسٹ انٹرویو میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ کراچی جا رہے تھے رشتہ لینے، لیکن راستے میں بچی نے منع کر دیا پب جی کے اوپر۔ اب پب جی کے اوپر بچی نے منع کیسے کر دیا، میسج کیسے کر دیا؟ انہوں نے کلیم کیا کہ پب جی کے اوپر میسج کیا۔ اب پب جی کے اوپر جو کھیلتے ہیں یا جو نہیں کھیلتے وہ چیک کر سکتے ہیں، پب جی کے اوپر میسیجز نہیں سینڈ ہوتے، تو کس طریقے سے منع کر دیا؟
چلیں یہ بات تو ہو گئی دونوں بیانات میں تضاد کی. تو پھر میں نے ظہیر کی والدہ سے پوچھا کہ بچی پہنچی کب لاہور؟ تو انہوں نے کہا کہ 11:30 یونیورسٹی پہنچی اور 12 بجے جو ہے ہمارے گھر آئی ظہیر کے ساتھ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جو ٹیکسی ڈرائیور آیا تھا اس کو پیسے کس نے دیے؟ تو ظہیر کی والدہ کا یہ کہنا تھا کہ ظہیر نے دیے اور 22,000 روپے یا 22,500 روپے دیے. تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ 22,000 روپے ظہیر جیب میں لے کے کیوں گھوم رہا تھا؟ کیا وہ واپس گھر آیا, پیسے لیے اور پھر دوبارہ واپس گیا اور ٹیکسی ڈرائیور کو اس نے پیسے دیے, یا پھر اس کی جیب میں اتنے پیسے موجود تھے جو کہ آج کل اتنے پیسے اس عمر کے بچے کے پاس جو ہے موجود ہونا ایک قابل تعجب بات ہے کہ کیوں موجود تھے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے موٹر سائیکل جو ہے وہ بیچی تو اس کے پیسے جو تھے وہ ظہیر کے پاس موجود تھے اور وہ پیسوں میں سے اس نے جو ہے رینٹ جو ہے وہ ادا کر دیا. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب کا ڈرائیور تھا وہ بندہ جو بچی کو لاہور لے کے آیا. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کو کیسے پتا وہ پنجاب کا ڈرائیور تھا؟ انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو بندہ تھا اس کو بولا کہ مجھے پنجاب جانا ہے, لاہور جانا ہے, تو اس نے کہا میں بھی لاہور جا رہا ہوں تو آپ بھی آ جائیں تو یہ پھر ٹھیک ہے میں آپ کو چھوڑ دوں گا. مطلب آئی واز امیزڈ ٹو نو دیٹ کہ کس طریقے سے ان کی آپس میں بات ہوئی اور بچی جو ہے وہ اسی بندے کو ملی جس نے خود بھی پنجاب آنا تھا اور لاہور میں جانا تھا. یہ کس طریقے سے پاسبل ہو گیا؟ اور جب اتنی دیر سے میڈیا کے اوپر ایک شور مچا ہوا ہے کہ وہ ڈرائیور کون ہے, ٹیکسی ڈرائیور کیسے لے آیا, اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے تو آپ اپنی صفائی میں اس ٹیکسی ڈرائیور کو سامنے لے کے آئیں کہ یہ بندہ ہے, یہ کراچی سے لاہور بچی کو لے کے آیا, ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, ہم گینگ نہیں ہے اگر واقعی میں ایسا ہوا ہے تو. لیکن وہ جو پارٹ تھا اس انٹرویو کا وہ بھی کاٹ کر ہمیں جو ہے وہ دیا گیا اور اس میں وہ حصہ موجود نہیں تھا. اگر آپ انٹرویو دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ چلیں بچی آ گئی, اس نے آ کے آپ سے جب کہا کہ مجھے جو ہے واپس نہیں جانا, مجھے ظہیر سے شادی کرنی ہے, تو آپ نے منع کیوں نہیں کیا؟ تو ظہیر کی والدہ نے یہ کہا کہ وہ بچی بہت رو رہی تھی اور آتے ہی کہتی ہے ماما میں نہیں جاؤں گی, میں مر جاؤں گی لیکن واپس نہیں جاؤں گی. تو آئی واز لائک شاکڈ, وہ آپ کو ماما کیوں بول رہی ہے؟ آپ کے مطابق ایک بچی آپ کو پہلے جانتی نہیں, تو وہ اس طریقے سے فرینکنس لیول کیسے ہو گیا کہ اس نے آتے ہی آپ کو ماما بولا اور آپ بھی مامتا کے سمندر میں بہہ گئی اور آپ نے بھی فوراً سے جو ہے بچی کو قبول کر لیا اور اس کے والدین کو کوئی رابطہ نہیں کیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ بچی کے والدین کا رابطہ نمبر نہیں تھا ہمارے پاس تو اس لیے ہم نے رابطہ نہیں کیا. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ نے پھر پولیس کو کیوں نہیں بتایا کہ یہ بچی آ گئی ہے, اس کو لوکیٹ کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بس یہی سمجھ میں آیا کہ ہم جو ہیں وہ ان کا نکاح کروا دیں, دیٹ واز دا بیسٹ پاسبل سولوشن آف دس ایشو. تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات تھی. پھر میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ چلے بچی آپ کو ماما کہتی ہے, آپ کی ایک اور بہو ہے وہ بھی آپ کو ماما بولتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا اس کی تو آپ خالہ ہیں, وہ آپ کی بہن کی بیٹی ہے, وہ آپ کی بہو ہے, 11 سال سے آپ لوگوں کے گھر میں ہے, تو وہ کیوں نہیں ماما بولتی, وہ خالہ بولتی ہے. اور یہ بچی جس کو آپ بالکل نہیں جانتے تھے, اس نے آتے ہی ماما کیسے بولنا شروع کر دیا, جو کہ اس انٹرویو کا پارٹ نہیں ہے. صرف یہاں تک بات ہو اس انٹرویو میں موجود ہے کہ بچی نے کہا ماما میں نہیں جاؤں گی, بلکہ وہ روتی رہی اور اس نے کہا کہ ہرگز نہیں جاؤں گی واپس. تو یہ آئی ڈونٹ نو کہ واٹ واز دا ریزن کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں سے کاٹ دی گئی. بچی کی فیملی سے کیوں رابطہ نہیں کیا گیا؟ بچے تھے, انہوں نے غلط فیصلہ کر لیا, غلط قدم چلیں اٹھا بھی لیا, تو آپ بڑی تھی, آپ کو ان کو منع کرنا چاہیے تھا, آپ کو بچی کی فیملی سے رجوع کرنا چاہیے تھا کہ بچوں نے یہ غلط قدم اٹھا لیا ہے, اب ہم اس مسئلے کو کس طریقے سے سارٹ آؤٹ کریں. تو یہ ایک جو ہے بیسٹ حل تھا. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس رابطہ نمبر نہیں تھا. میں نے کہا سندھ کی پولیس, پنجاب کی پولیس, پوری نیشن جو ہے وہ اس قدر پریشان تھی کہ بچی کہاں ہے, تو آپ لوگ سامنے آتے, میڈیا پہ آتے, آپ میڈیا پہ کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ڈر گئے تھے, ہم پاک پتن چلے گئے, تو 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہم چھپتے رہے, اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے ان سے رابطہ کیا. اور نیکسٹ انٹرویو میں ان کا یہ کہنا تھا کہ بچی کے نکاح کے فوراً بعد بچی نے ہمیں نمبر دیا اور ہم نے جو ہے نکاح نامہ سینڈ کر دیا. تو یہ ان کی آپسی باتیں جو ہیں وہ بھی آپس میں میچ نہیں ہو رہی. ایک اور بات پوچھی کہ ایک بچی ہے, چلیں آپ کے مطابق وہ 17 18 16 17 سال کی ہے اور عدالت کے مطابق اور اس کے پیرنٹس کے مطابق وہ 14 15 سال کی ہے,
تو ایک بچی, اتنی سی بچی کی آپ بات کیوں مان رہے ہیں؟ آپ گھر میں ہوتا یہ ہے کہ بزرگوں کی بات مانی جاتی ہے, آپ چھوٹی سی بچی کی بات مان رہے ہیں, آپ سب سے چھوٹے بیٹے کی بات مان رہے ہیں. ہاؤ از دیٹ ایون پاسبل؟ ٹھیک ہے, آپ نے اس کے آنسو دیکھے اور اس کی شادی جو ہے ظہیر سے کر دی, تو کل کو کوئی اور بچی آئے آ کے اس طریقے سے آنسو بہانا شروع کر دیں, آپ اس کی شادی بھی کر دیں گے اپنے بیٹے سے, اور کوئی بھی آ کے روئے گا تو اس کی بات مان لی جائے گی. لیکن انہوں نے کہا ایسا بالکل نہیں ہوگا, جو کہ اس انٹرویو کا پارٹ اگین نہیں تھا جس کو کاٹ دیا گیا. ایک اور سوال جو میں نے ان سے پوچھا وہ یہ تھا کہ آپ کو ایک ماں کے آنسو نظر نہیں آئے کس طریقے سے وہ رو رہی تھی, جس طریقے سے اب ظہیر کراچی میں ہے, 1 مہینے کے لیے وہ غائب ہو جائے, آپ اپنے دل پہ کیا بیتے گی یہ سوچیں, اس ماں کا خیال آپ کو کیوں نہیں آیا؟ جو کہ اس سوال کا جواب بھی انہوں نے دیا, لیکن یہ بھی اس انٹرویو کا پارٹ نہیں بنایا گیا بلکہ کاٹ دیا گیا, کہ جو بھی آئی بلیو کہ بچی کی فیملی کے حق میں باتیں چاہتی تھیں اس کو کاٹ دیا گیا. پھر میں نے ان سے یہ پوچھا کہ جو تصاویر, جو پرائیویٹ تصاویر ہیں وہ وائرل ہوئی ہیں, وہ کس طریقے سے وائرل ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بچی نے اور ظہیر نے کی ہے. میں نے کہا ایک انٹرویو میں آپ نے کہا نور بی بی کہ یہ پکچرز آپ نے لیک کی ہے. انہوں نے کہا غلطی سے نکل گیا ہوگا, اتنے سارے انٹرویوز دیے. تو اس کے بعد جب میں نے ان کو یہ مینشن کیا کہ اگر فیصلہ آپ کے خلاف آتا ہے, جو کہ آدھا تقریباً آ چکا ہے, تو آپ کے اوپر ایف آئی اے کے تھرو ایک ایف آئی آر ہو سکتی ہے یہ پکچرز لیک کرنے کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ بچی اور ظہیر نے کی ہے. میں نے کہا بچی کے پاس موبائل فون موجود ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا بچی پھر کیسے لیک کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا وہ ظہیر کا ہی فون یوز کرتی ہے. اب ظہیر کا اگر فون یوز کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں ایک فون یوز کر رہے ہیں, لیکن پکچر سینڈ کرنے کے لیے اس کا کسی سے رابطہ ہونا چاہیے, یا تو وہ کسی کو جانتی ہو, کوئی فرینڈ یا کوئی رشتہ دار یا اینی ون جو اس کو جانتا ہو, اسی کو تصویریں بھیجے گی نا. رینڈم نمبرز پہ تو نہیں بھیجی جا سکتی. کیا وہ کسی کے ساتھ رابطے میں ہے, کسی رشتہ دار کے, کسی فرینڈس کے, کسی کوئی رابطہ ہے باہر سے اس کا؟ تو انہوں نے کہا بالکل نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ظہیر نے جو ہیں وہ ہی پکچرز لی کی ہیں, یا پھر جو ان کی والدہ ہے انہوں نے خود کی ہیں. تو یہ جو کوشچن تھا وہ بھی نکال دیا گیا, صرف یہ کیا گیا کہ پکچرز کس نے لی کی, وہ بچوں نے خود ہی کر دی. اتنا پارٹ جو ہے وہی ایڈ کیا گیا. اگر آپ انٹرویو دیکھیں تو آپ کو ایک جمپ جو ہے وہ واضح نظر آ جائے گا. پھر میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی بچی کہاں ہے, ظہیر کہاں ہے, شبیر کہاں ہے, باقی سب لوگ کہاں پر موجود ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بچی لاہور میں دارالامان میں تھی, جس کو تھریٹس کی وجہ سے ظہیر صاحب جو ہیں وہ خود ہی دارالامان چھوڑ کے آئے تھے کہ بچی کی جان کو خطرہ ہے تو میں اس کو دارالامان چھوڑ آتا ہوں اور پھر واپسی پہ آ کر لے لوں گا. لیکن پھر لاہور دارالامان سے کراچی چائلڈ پروٹیکشن میں بچی کو جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا. اب یہاں پر ایک کوشچن جو میں نے رائز کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر بچی نابالغ ہے تو اسی صورت میں وہ چائلڈ پروٹیکشن گئی, ادروائز وہ دارالامان جاتی. چائلڈ پروٹیکشن میں وہ بچہ جاتا ہے جو نابالغ ہے, اور جو انسان بالغ ہے وہ دارالامان میں جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کورٹ کی نظر میں بچی نابالغ ہے. تو مہدی صاحب کا جو بیان ہے وہ بالکل صحیح ہے, اور مہدی صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ میری جو بچی ہے وہ نابالغ ہے اور اس کو ورغلا کر لے کے گئے ہیں. تو یہ اسٹیٹمنٹ تو پھر مہدی صاحب کی بالکل ٹھیک ہے, درست ہے, وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کراچی میں ظہیر کہاں پر رہائش پذیر ہے؟ انہوں نے کہا کہ ظہیر کو جو ہے نامعلوم افراد نے جو ہے وہ دھمکایا اور اس کو مارا, مکے وغیرہ مارے. تو وہ بھی جو ہے وہ پولیس کو اپلیکیشن انہوں نے دی کہ ہمیں لائف تھریٹ ہے, تو پولیس نے ان کو بھی اپنے پاس رکھ لیا پولیس کسٹڈی میں, تاکہ ان کو کوئی خطرہ جو ہے وہ پیش نہ آئے. تو یہاں پر اقرار الحسن صاحب نے جو چیز سٹیٹ کی تھی کہ یہ تمام لوگ جو ہیں پولیس کی حراست میں ہیں, یہ تمام چیزیں درست ثابت ہو گئیں, کیونکہ بات جو ہے وہ انہوں نے خود ہی کنفیس کر لی کہ وہ پولیس کسٹڈی میں ہیں. لیکن ہیں کیوں؟ کہ ان کی جان کو تھریٹ تھا, تو ہم نے اپلیکیشن دی, پولیس نے جو ہے اپنی کسٹڈی میں رکھ لیا. آل دو اگر ایسی کوئی سچویشن ہو تو ہمیشہ جو ہے پولیس پروٹیکشن دی جاتی ہے. آپ کو کوئی جو آپ کے ساتھ پولیس کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں تاکہ آپ کسی خطرے سے جو ہے وہ بچ سکے. تو یہ جو ہے یہ پولیس حراست میں ہیں اور بیل لینے گئے ہیں. تو یہ ساری سچویشن تھی جو کہ انہوں نے ہمیں بتائی, لیکن اس کے بعد وہ بھی جو ہے پارٹ اس کا حصہ نہیں بنا, بلکہ صرف یہ کہا گیا کہ اصغر بھائی ہیں, نکاح خواہ ہے, وہ 3 ماہ سے جیل میں موجود ہیں, اور شبیر اور ظہیر اب جو ہے کراچی گئے ہیں اور ان کی بیل پاس ہونی ہے. تو میں نے پوچھا کہ نکاح خواہ کیوں 3 مہینے سے جیل میں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بے قصور ہے, اس کا کوئی قصور نہیں ہے, اس کو جو ہے وہ ناجائز ہی پکڑا ہوا ہے. تو میں نے یاسمین سے عرض کیا کہ اگر ایک بچی جو ہے وہ نابالغ ہے, نکاح خواہ نے اس کا نکاح کیسے پڑھا دیا, تو وہ قصوروار ہوا.
تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ تو بالغ ہے. میں نے کہا کوئی ڈاکیومنٹ تھے, آئی ڈی کارڈ اس کا بنا نہیں ہے, بے فارم اس کے ساتھ موجود تھا. اس نے کہا ہاں جی بے فارم تھا. میں نے کہا وہ تو میڈیا پہ مہدی صاحب لے کے آئے ہیں کہ جو بے فارم ہے وہ تو مہدی صاحب کے پاس ہے, تو وہ یہاں پر اس کا مطلب ہے کوئی ایسے فارمز موجود نہیں تھے جو کہ نکاح خواہ نے دیکھے اور گواہ نے دیکھ کے کہ بچی کی عمر جو ہے وہ بالغ ہے, وہ نکاح ہو سکتا ہے, سائن کیے. تو یہ دونوں قصوروار ہوئے کہ اپنا کام انہوں نے کیوں جو ہے وہ طریقے سے نہیں کیا. تو ان کی بھابھی نے یہ موقف دیا کہ بچی نے جو ہے کہا تھا کہ میں بالغ ہوں, تو اس طریقے سے چیزیں نہیں ہوتی. اور یہ میں نے وہاں پر واضح کیا کہ بچی کے بیان پہ نہیں بلکہ ڈاکیومنٹس کے اوپر ڈپینڈ کرنا تھا نکاح خواہ کا نکاح کروانا. تو یہ جو پارٹ ہے جس میں ہماری یہ ساری بحث ہوئی وہ بھی اس کا حصہ نہیں تھا, بلکہ صرف یہی جو ہے اس انٹرویو کا حصہ بنایا گیا کہ نکاح خواہ گواہ جو ہے وہ بلا وجہ ہی پولیس کسٹڈی میں ہیں اور ان کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس طریقے کی باتیں آپ اس انٹرویو میں دیکھ سکتی ہیں. پھر اینڈ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دو گھروں میں بیٹھ کر بات کیوں نہیں کرتے. یاسمین صاحبہ نے کہا کہ جب دو گھروں میں بیٹھ کر بات ہونی چاہیے تھی تب تو آپ لوگوں نے کی نہیں. جب ان کی بچی اگر آ گئی تھی تو آپ لوگوں کو دونوں گھروں میں بیٹھ کے بچی کو واپس کرنا چاہیے تھا, کسی کو پتہ نہ چلتا. تب آپ لوگوں نے بات نہیں کی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب یہ فیصلہ تو آبویسلی مہدی صاحب کا ہے, ان کی فیملی کا ہے یا پھر دونوں فیملیز کا ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جب دو گھروں میں بیٹھ کر بات ہونی چاہیے تھی تب آپ لوگوں نے نہیں کی. تو اب مہدی صاحب کیوں بات کریں دو گھروں میں بیٹھ کے جب ایک جو معاملہ ہے وہ کورٹ میں چل رہا ہے, تو اس طریقے سے نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جو ہے تھوڑی بات چیت اس حوالے سے بھی ہوئی. تو پھر میں نے یاسمین صاحبہ سے یہ پوچھا کہ یاسمین صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ جب بچی کی جانب سے یا کسی اور آپ لوگوں کی جانب سے اس کے والد کے لیے ایسے غیر مناسب لہجہ یا الفاظ بولے جاتے ہیں تو آپ نے منع نہیں کیا کہ بیٹا یہ آپ کے والد ہیں, آپ لوگوں نے پہلے غلطی کر کے ان کا دل دکھا دیا ہے, آپ ان کی دعائیں لیں, بد دعائیں کیوں لے رہی ہیں, آپ نے کبھی ان کو منع نہیں کیا. تو یاسمین صاحبہ کہتی ہیں کہ بھئی ہماری طرف سے اور بچی کی جانب سے کوئی بیان نہیں دیے جاتے, ہم نے کبھی کچھ غلط الفاظ استعمال نہیں کیے, نہ ہی رویہ اور لہجہ ہمارا غلط تھا, بلکہ بچی کے والد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچی جو ہے اسے زنا کروایا جا رہا ہے. تو میں نے یہاں پر کلیئر کیا کہ اگر بچی نابالغ ہے کہ جیسے کہ کورٹ نے اس کو دارالامان میں نہیں بلکہ چائلڈ پروٹیکشن میں رکھا ہوا ہے, تو بچی جو ہے نابالغ ہے, نابالغ ہوئی تو نکاح جو ہے وہ کینسل ہو گیا. تو اگر نکاح کینسل ہو گیا تو جو اس کے والد صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ بالکل درست ہے کہ یہ ایک غلط عمل ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے, جو کہ جائز ہے, سخت ہے لیکن ہے جائز, غلط نہیں ہے. تو انہوں نے جو وہ والا پارٹ تھا اس کوشچن والا وہ بھی کاٹ کر ہی ہمیں دیا, اور یہ پورا کوشچن اور آنسر اس کا تو کچھ حصہ بھی موجود نہیں تھا. یہاں پر ایک قابل غور بات یہ بھی ہے کہ بچی جو ہے پہلے یہ کہا گیا کہ وہ ہمیں بالکل نہیں جانتی تھی, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, ان کی بات چیت کا بھی پتہ نہیں تھا, جب وہ گھر آ گئی تب ہی ہمیں ساری سچویشن کا پتہ چلا. جبکہ دوسرے انٹرویو میں یہ کہنا تھا کہ ہم کراچی جا رہے تھے کہ ہم رشتہ مانگیں گے, اور راستے میں PUBG پہ میسج آ گیا. تو جب PUBG پہ میسج آیا میں نے ظہیر سے کہا کہ اب ہم واپس جائیں گے, تو ظہیر نے کہا نہیں اب ہم اتنا خرچہ کر کے آئے ہیں تو ابھی ہم کراچی چلے جاتے ہیں, اگر انہوں نے منا لیا تو ہم جائیں گے وہاں پہ گھر, ادروائز ہم واپس آ جائیں گے. اور انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ پھر واپس آئے کب, یا پھر اگر نہیں منا پائے تو کیا بچی کو ساتھ لے کے آ جائیں گے. کیونکہ جو ساری سچویشن سے مجھے تھوڑا آئیڈیا ہوا, آئی مائٹ بی رانگ, آئی ایم نو ون ٹو جج اینی بڈی, لیکن جو مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہاں سے موٹر بائک جو ہے وہ بیچی گئی, بیچ کر یہاں سے ڈرائیور جو ہے اس کو اس کے مبینہ طور پر اس کے ساتھ کراچی جایا گیا, کراچی سے جو ہے ویٹ کیا گیا اور بچی کو ساتھ لے کے واپس پنجاب آیا گیا. ادروائز جو چیزیں اس میں سب سے زیادہ اہم ہے یہ کہ اگر ڈرائیور کا آپ کو پتہ ہے تو ڈرائیور کو منظر عام پر لے کے آیا جائے. سیکنڈلی وہ لوگ جو جہاں پر بچی اور یہ تمام فیملی جو ہے رکی نکاح کے بعد, وہ تمام لوگوں کو منظر عام پر لے کے آیا جائے. اور ایک بات جو انہوں نے اسٹیٹ کی کہ ہمارے ظہیر کے ریلیٹیوز وہاں پر کراچی میں موجود تھے, ہم نے 2-3 دن ان کی طرف جو ہے وہ اسٹے کرنا تھا, ان ریلیٹیوز کو لوکیٹ کیا جائے اور منظر عام پر لایا جائے کہ کیا واقعی وہاں پر ان کے ریلیٹیوز موجود ہیں, کیا واقعی وہ وہاں پر رکے یا نہیں رکے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر جو ہے 28 افراد جو ہے وہ بری ہو گئے تو 28 افراد سہولت کار بنے کیسے, 33 افراد کس طریقے سے سہولت کار بنے, اور جس میں سے 28 جو ہیں وہ جو ہے
بری بھی ہو چکے ہیں. تو یہ بڑے کرٹیکل سے کوشچنز ہیں. اور جس طریقے سے پہلے مہدی صاحب نے کہا کہ میری بیٹی جو ہے وہ نابالغ ہے, اس کو ورغلا کر لے گئے ہیں, اور شاید اس کی کوئی ویڈیوز یا پکچرز ایسی موجود ہیں جس کے اوپر اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, اور اب منظر عام پر پکچرز بھی آ چکی ہیں. تو کیا یہ جو سٹیٹمنٹ تھی مہدی صاحب کی سچ ثابت نہیں ہوتی کہ میری بچی کو بلیک میل کیا جا رہا ہے؟ تو یہاں پر کوشچن یہ جو ہے یہ بنتا ہے کہ اگر پکچرز لیک ہوئیں, وہ کیسے ہوئیں, کہاں سے ہوئیں, کس کے پاس گئی پکچرز, اور تمام تر سچویشن سے جو مہدی صاحب نے کہا وہ سچ ثابت ہوتا ہے. کہ فرسٹ آف آل انہوں نے کہا کہ بچی کو ورغلا کر لے گئے, جو کہ ہم سب دیکھ سکتے ہیں, بالکل واضح ہے. سیکنڈلی بچی نابالغ ہے, جو کہ کورٹ نے کہہ دیا بچی چائلڈ پروٹیکشن میں ہے, جو اس کا بات کا ثبوت ہے کہ وہ نابالغ ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بچی کو شاید ایسی پکچرز یا ویڈیوز بنا کر بلیک میل کیا جا رہا ہے. پکچرز منظر عام پر آ چکی ہے. یہ تیسری بات بھی ان کی سچ ثابت ہو گئی ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ ایسا پریشر ہو. اب جو گینگ ہے یہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. ایک بڑی طویل جنگ جو ہے وہ جاری ہے, اور مہدی صاحب جو ہے آئی ریئلی سلیوٹ ہز ایفرٹس کہ ایک بچے کے لیے اس قدر انہوں نے محنت کی, اور مطلب ایک مثال ہیں تمام والدین کے لیے. اور میری تمام تر سپورٹ اور ہمدردی بے شک مہدی صاحب کے ساتھ ہے. میں چاہتی ہوں کہ تمام تر حقیقت جو ہے وہ عوام کے سامنے آئے, اور عوام جو ہے سچ جان سکے, کیونکہ یہ ایک بہت ہی بڑا ایشو پاکستان میں بنا اور بہت کنفیوزنگ رہا. لوگ جو ہے اس میں ایڈ ہوتے رہے اور بات جو ہے وہ بڑھتی رہی. تو آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے, مجھے اسے ضرور آگاہ کیجیے. اور میرا مقصد کسی کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرنا نہیں ہے. آئی نو کچھ یوٹیوبرز اب میرے خلاف بھی ویڈیوز بنائیں گے اور عجیب عجیب طریقے کی باتیں کر سکتے ہیں. تو what do I want to clarify over here as a journalist, میں نے جو دیکھا میں نے وہ رپورٹ کیا. I am not defaming anybody. میں کسی کے اوپر الزام تراشی نہیں کر رہی. I am just telling what I have seen. اور لوگوں کا آئی گیس جاننا پورا حق ہے, کیونکہ پورا پاکستان جو ہے وہ اس میں انوالو ہو چکا ہے. اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے. کسی کو ڈس رسپیکٹ کرنا میرا ہرگز مقصد نہیں ہے, اور میرا یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ کسی کے سینٹیمنٹس کو جو ہے وہ مجروح کیا جائے اور کسی طریقے سے بھی کسی کے لیے کسی دکھ کا باعث بنا جائے. اپنے کومنٹ سے ہمیں تمام تر صورتحال سے ضرور آگاہ کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ, اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا.